اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ جاندار صاحب ارطغرل سے کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ مشکلات کی انتہا پر ہیں اور مشکلات آپ کے تعاقب میں رہتی ہیں، آپ کے آس پاس۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے، جاندار صاحب یقیناً ہم نے کسی کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ جو لوگ ہمیں ان زمینوں پر نہیں چاہتے ہم پر چڑھائی کرتے آ رہے ہیں۔ اورال خاموشی سے ارطغرل کی باتیں سنتا ہے اور جاندار صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کی جداگانہ طور پر کی جانے والی کارروائیوں کے ساتھ آپ نے تمام ترک قبائل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اور جاندار صاحب پوچھتے ہیں، کیا آپ اس سے واقف نہیں ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم آپ کو تنہا اس راستے پر جانے نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ متحد ہو جائیں گے، لیکن آپ کے اکیلے اقتدار میں آنے کی لالچ نے آپ کو اندھا کر دیا ہے ارطغرل صاحب۔ اس پر ارطغرل پوچھتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں جاندار صاحب؟ کیا میں ظالموں کو ان کی تلواروں سے مظلوموں کو تباہی میں گھسیٹنے کی اجازت دے دوں؟ ارطغرل اورال کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اگر آپ ترک قبائل کے سرداروں کے جرگے میں تشریف لاتے جس پر آپ کو مدعو کیا گیا تھا تو ہم اپنے مستقبل کے لیے متحدہ موقف اپنا لیتے۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے، ارطغرل صاحب یاد رکھیں کہ آپ امیر سعادتین کے تعینات کردہ نئے حاکم اعلیٰ جاندار صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ آج کے بعد جب بھی وہ آپ کو طلب کریں آپ کو ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا۔ اورال ارطغرل کو احساس دلاتے ہوئے کہتا ہے، آپ ان زمینوں پر تباہی لائے ہیں ارطغرل صاحب، آپ ہمیں جنگ کے دہانے پر لائے ہیں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے، جنگ ایک طویل عرصے سے شروع ہے اورال صاحب، میرا ارادہ یہ جنگ شروع کرنے والوں کو تلاش کر کے اس جنگ کو ختم کرنا ہے۔ تاہم جو لوگ اس جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے ہیں وہ اپنی گردن پر میری سانس محسوس کریں گے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے، الیار آئیبوکے کے خیمے میں آ کر اس کی تفتیش کرتا ہے اور اس کا چہرہ اور آنکھیں چیک کرتا ہے اور کہتا ہے، کہیں خون نہیں اور نہ ہی زہر دیے جانے کی کوئی علامت۔ یہ سن کر قتلوجہ پوچھتا ہے، کیا ایک نوجوان خاتون اس طرح مر سکتی ہے؟ تو الیار کہتا ہے، اسے سر کے پیچھے ایک گہری ضرب لگی ہے قتلوجہ، لیکن وہ اس کی وجہ سے نہیں مری، اس کا گلا بھی نہیں گھونٹا گیا۔ یہ سن کر قتلوجہ کہتا ہے، اگر اس کی سانس بند کر کے نہیں مارا گیا تو یہ قدرتی وجوہات کی بنا پر مر گئی ہوگی۔ مگر الیار آئیبوکے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اس کا چہرہ پھولا ہوا ہے، اس کی جلد پر خراشیں ہیں، جسم اکڑا ہوا ہے، اور یہ علامات اس قدر جلدی ظاہر نہیں ہوتی قتلوجہ۔ موسم سرد ہے مگر جسم گلنے کا عمل بہت جلد شروع ہو گیا۔ الیار قتلوجہ سے کہتا ہے کہ قتلوجہ چراغ یہاں لے کر آؤ، اور اس چراغ کی روشنی میں الیار کو آئیبوکے کے چہرے سے ایک بال ملتا ہے۔ یہ دیکھ کر قتلوجہ کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو الیار بال کو دیکھتے ہوئے بتاتا ہے کہ مرنے سے پہلے سانس لینے کی کوشش میں اس نے یقیناً یہ بکری کا بال نگل لیا تھا۔ اور الیار اس تکیے کی طرف دیکھتے ہوئے جو چولپال خاتون نے استعمال کیا تھا کہتا ہے کہ یہ خاتون کسی حادثے کی وجہ سے نہیں مری۔ قتلوجہ، مجھے اس کا پورا یقین ہے۔ قتلوجہ پوچھتا ہے، تو پھر؟ مگر اسی دوران چولپال خاتون بھی آ جاتی ہیں اور الیار سے پوچھتی ہیں، تم کیا سوچ کر یہ سب کر رہے ہو؟ تم ایک مردہ عورت کے خیمے میں کیا کر رہے ہو؟ سب کہتے ہیں کہ یہ ایک گناہ ہے۔ اس پر الیار کہتا ہے، اللہ اس کی روح کو آرام دے بھابی، آئیبوکے خاتون اپنی نیند میں سکون سے مر گئی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور الیار چولپال کو یقین نہیں ہونے دیتا کہ اسے اس کی موت پر شک ہے۔ الیار کہتا ہے، آپ میرے بابا کو بتا سکتی ہیں کہ یہ قدرتی وجوہات کی وجہ سے مری ہے۔ اور الیار قتلوجہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، اسے کل صبح سویرے دفنا دیا جائے گا۔ قتلوجہ کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم میرے بھائی۔ اور آگے آپ دیکھیں گے، ازلحان کے خیمے میں سعادتین کوپیک آتا ہے اور ازلحان سے کہتا ہے، میں آپ سے معافی کی درخواست کرنے آیا تھا ازلحان۔
میں نے ان الفاظ پہ کئی بار غور کیا جو آپ کے دل سے نکلے تھے۔ اس نے مجھے اپنے بچپن کی یاد دلا دی کہ کس طرح مجھے اپنے قبیلے سے دور لے جایا گیا تھا، میری ماں سے، بابا سے، میرے بہن بھائیوں سے، میرے پیاروں سے، کس طرح مجھے ان سے علیحدہ کر کے سلطان کے محل میں خدمت کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے لگا جیسا میرا دل ڈوب گیا ہو، شاید میں آپ کے سحر میں جکڑا گیا تھا، شاید اسی وجہ سے میں نے اس طرح کی پیشکش کرنے کی جرت کی۔ لیکن جب میں نے آپ کی معصومانہ پرخلوص باتیں سنی تو میرا بچپن کا غم واپس آ گیا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں آپ کو بھی اسی غم میں گھسیٹنے والا تھا۔ یہ سب کہتے ہوئے سعادتین کوپیک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر سعادتین کہتا ہے، اس ناممکن خیال کو آپ کے سامنے رکھنے پر میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اس پر اسلحان کہتی ہے، خدا کے لیے امیر حضرت، اس طرح کی باتیں مت کیجیے۔ آپ جیسی شخصیت کے سامنے کس لڑکی کا دل متاثر نہیں ہوگا؟ میری جیسی غریب لڑکی سے معافی مانگنا کیا آپ کی شان کے مطابق ہے؟ اس کے جواب میں سعادتین کہتا ہے، میں آپ کو الزام نہیں دیتا اور نہ ہی میں اسے اپنے دل پر لیتا ہوں۔ محبت کے ساتھ محبت میں رہنا ہماری طبیعت میں ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارے لیے ہمارے اندر اس واضح محبت نے خوبصورت گلاب کو دیکھنے کے لیے ایک آئینے کی طرح متحرک کر دیا ہے۔ بس اس کی وجہ سے میں زندگی بھر کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اپنے شفاف دل اور اپنی مخلصی کے ساتھ آپ مجھے زندگی کی طرف واپس لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ آپ کا درد ابھی تازہ ہے۔ سعادتین کہتا ہے، زندگی بھر میں ایسا صرف ایک بار ہی ہوتا ہے، اور مجھے اس سے زیادہ کا حق نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے خالص دل کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اسے قبول کروں گا اور اس کے لیے مشکور ہوں گا۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا، اور یہ ساری باتیں کر کر سعادتین چلا جاتا ہے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے، سرائے میں ارطغرل اپنے سپاہیوں کو جمع کر کر انہیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے ہی گھر کے اندر ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت نہ کر پائے۔ یہ بڑی کامیابی جو ہم نے جیتی تھی، ہم نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ اب اس حادثے کو ہم اپنی پوری زندگی نہیں بھولیں گے۔ کیا تم سب سمجھ گئے؟ اس پر سب سپاہی کہتے ہیں، سمجھ گئے بھائی۔ اور اس کے بعد ارطغرل ترگت کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جس نے یہ قتل کیا ہے، اگر ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے تو ہم خود کو بری نہیں کر سکتے۔ اس پر ترگت پوچھتا ہے، اب ہم کون سا راستہ اختیار کرنے والے ہیں بھائی؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے، ہم سب سے پہلے صورتحال کا تجزیہ کریں گے ترگت۔ جب ہم ذمہ دار کے ہاں گئے تو ذمہ دار کی بیٹی پر حملہ ہوا۔ جنہوں نے اس پر حملہ کیا وہ چاہتے تھے کہ ہم ذمہ دار کے مخالف بن کر سامنے آئیں، اور اسی طرح وہ ہمیں تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ جان کر ترگت کہتا ہے، کوئی اور نہیں بلکہ اورال اور سعادتین کوپیک ہی ایسا کرے گا۔ آپ دیکھیں گے، عنقریب پتہ چل جائے گا کہ اب بھی وہی اس کام کے پیچھے تھے۔ یہ سن کر آرتک بھائی بھی کہتے ہیں، مجھے بھی ان پر شک ہے بھائی، یہ وقت ہے کہ انہیں ایک اچھا سبق سکھایا جائے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں میں ثبوت حاصل کرنے کی ضرورت ہے آرتک بھائی، ورنہ محض شک کی بنا پر دو قبیلوں کا تنازع ہمیں کسی سخت صورتحال سے دوچار کر دے گا۔ مزید یہ کہ ہماری جو سلطان سے بات ہوئی ہے اس سے دھوکہ ہو جائے گا۔ ترگت کہتا ہے، بھائی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ثابت کروں گا کہ وہی دونوں ذلیل قاتل ہیں۔ تو آرتک بھائی کہتے ہیں، اگر ہم قاتل تلاش کر لیں تو ہم تمام گرہیں سلجھا سکتے ہیں بھائی۔ اس کے بعد ارطغرل تمام سپاہیوں سے کہتا ہے، تو کل کے بعد ہم سب اس آدمی کو ہر جگہ تلاش کریں گے، مکمل پہاڑ، ہر پتھر، ہر جگہ چپا چپا تلاش کیا جائے گا، اور ترگت تم اس آدمی کو میرے پاس زندہ لاؤ گے۔ ترگت کہتا ہے، فکر نہ کریں بھائی، میں اس ذلیل کو آپ کے پاس زندہ لاؤں گا۔ اور آگے آپ دیکھیں گے،
زمیندار کے آخری رسومات کے وقت ویسلوس اپنے تمام سپاہیوں سے کہتا ہے کہ بازنطینی باوقار سپاہیوں، سیاہ آسمان تلے ہم اپنے آقا، اپنے سرپرست اور ہمارے قلعے کے محافظ کو دوام بخشنے لگے ہیں۔ جب تک حضرت عیسیٰ انہیں مشرق سے ابدی زندگی دینے آتے ہیں، تب تک یہ اپنی قبر میں چین کی نیند سوئیں گے۔ ان کی یاد ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ ہمارے پیارے زمیندار نے بازنطین کے لیے جو کیا، اس کا اپنے بچوں کو بتائیں۔ انہیں بتائیں کہ وہ ہمارے قلعے کی حفاظت کرتے ہوئے مرے۔ انہیں بتانا ہے کہ بازنطین کی طاقت اور انصاف قائم کرتے ہوئے خداوند کی حفاظت میں حضرت عیسیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ سو گئے۔ اور یہ زمیندار کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کی روح اس قلعے میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ آپ کے بیٹے آپ کا انتقام لیں گے۔ اس کے بعد ہلینا اپنے بابا سے روتے ہوئے کہتی ہے کہ بابا آپ میرے دل میں زندہ رہیں گے۔ بابا آپ نے جو بھی کیا میں اس کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں۔ میرے پیارے بابا، خداوند آپ کو دائمی زندگی عطا کرے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا میں انہیں ڈھونڈوں گی۔ اور اس کے بعد زمیندار کو آخری رسومات کے لیے لے جاتے ہیں اور پیتروس ویسلوس کو بتاتا ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق لاسکرس امتحان میں کامیاب ہو گیا اور چاودار قبیلے روانہ ہو گیا۔ اور آگے آپ دیکھیں گے ترگت عبد الرحمن اور بمسی کے ہمراہ قاتل کو تلاش کرنے نکل جاتے ہیں، اور عبد الرحمن زمین سے مٹی کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، سپاہی ترگت، جہاں انہوں نے ہم پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا زیادہ دور نہیں، وہ گیدڑ یقیناً یہیں کہیں ہے۔ اس پر بمسی کہتا ہے، بھائیوں، جب وہ ہمارے ہتھے چڑھے گا تو میں اسے اس طرح ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا کہ اسی دوران اتفاق سے لاسکرس بھی وہاں پر موجود تھا، اور وہ ان تینوں کو دیکھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور اس کے گھوڑے کی آواز سن کر بمسی کہتا ہے، ارے بھائی، کیا وہ مفرور وہاں تو نہیں ہے جس کی ہمیں تلاش ہے؟ یا بھوک کی وجہ سے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ اور ترگت بھی اسے جاتے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے، یہ وہی بغیرت ہے۔ یہ سن کر بمسی کہتا ہے، چلو میرے بھائی، مگر ترگت اسے روکتا ہے کہ آرام سے میرے بھائی، یہ پھر سے کوئی جال ہو سکتا ہے۔ اس پر گھات لگا کر حملہ ہم کریں گے، اس کا تعاقب کر کے ہم پتہ لگائیں گے کہ اس کا پٹا کس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ اور آگے آپ دیکھیں گے ازلحان روتے ہوئے سعادتین کوپیک کے ہار کو دیکھتی ہیں۔ اسے سعادتین کی باتیں یاد آتی ہیں اور اپنے بابا کی، ساتھ ہی حلیمہ سلطان کی بھی۔ اور اپنی اس بے عزتی پر ازلحان غصے میں کہتی ہے، اب میں نہ خود کو کسی کے لیے ضائع کروں گی اور نہ اپنی آنکھوں کو رلاؤں گی۔ تم اپنے دل کے جوش سے پیار میں گرفتار ہوئی، تم نے انتظار کیا، تم نے یہ بھی کہا کہ یہ پیار اللہ کی طرف سے ہے، تم اس کے آگے جھک گئی۔ ازلحان سب باتیں یاد کرتے ہوئے کہتی ہے، لیکن اب کوئی واپسی نہیں۔ تم ان کو چوکھٹ پر منہ نہ بسورو گی جنہوں نے تمہارے دل کو ٹھکرایا۔ اور ازلحان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے جاندار صاحب اپنے بیٹوں کے ہمراہ سعادتین کوپیک کے سامنے موجود ہیں، اور سعادتین کوپیک کہتا ہے، سیاسی معاملات میں ریاست کے اعلیٰ ترین افسر کے علم سے استفادہ کرنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں۔ ایک بیج جب تک چنار کا تناور درخت نہیں بن جاتا، وہ بہت سی مصیبتوں، فسادات اور آفات سے گزرتا اور بکھرتا ہے۔ مجھے اللہ کی مدد سے ان کے دماغ کی حد اور ان کے چٹکی بھر دماغ سے وہ کس کے پیچھے ہیں پہچاننے کا کافی تجربہ ہے۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے، امیر حضرت، ہم ہمیشہ آپ کی دانائی پر انحصار کرتے ہیں، لیکن ارطغرل ہماری ریاست کو اس مشکل صورتحال تک پہنچانے کی قیمت چکائے گا۔ اس پر سعادتین کہتا ہے، وہ چکائے گا، اورال صاحب، چاہے جو بھی ہو وہ چکائے گا ضرور۔ الیار ان کی باتیں خاموشی اور ضبط سے برداشت کرتا ہے۔ سعادتین کہتا ہے،
آپ کو اس پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ارطغرل نے اپنے بے ایمان امور کے حصول کے لیے دوڑتے ہوئے ہمیں ایسی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے جس سے نکلنا ناممکن ہے، اور میرے بار بار خبردار کرنے کے باوجود اس پر آلیار ٹوکتے ہوئے کہتا ہے، امیر حضرت، آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ذمہ دار کو ارطغرل صاحب نے مارا ہے۔ اللہ معاف کرے، لیکن اگر ہمارے قبیلے کے دورے کے دوران اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے، یہ کہہ کر آلیار پوچھتا ہے، تو کیا ہمیں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ اس پر جاندار صاحب غصے میں کہتے ہیں، تم کیا بات کر رہے ہو ہیں؟ آلیار کی کس قسم کی نامعقول گفتگو ہے؟ آلیار اپنے بابا کے آگے خاموش ہو جاتا ہے تو سعادتین کہتا ہے، آلیار صاحب، اگر آپ کے قبیلے کے دورے کے دوران میں مر جاتا ہوں تو سب سے پہلے انہیں سزا ملے گی جنہوں نے اقدامات نہیں اٹھائے۔ ارطغرل، جس نے محترم بازنطینی ذمہ دار کی حفاظت پر صرف 3 سے 4 سپاہی تعینات کیے تھے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرائے کی انتظامیہ حد درجے کی نااہل تھی۔ اس کی اس غیر ذمہ داری کا خمیازہ اس کی جان اور سرائے سے ادا ہوگا۔ یہ سن کر جاندار صاحب کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے امیر حضرت؟ تو سعادتین کہتا ہے، میں سلجوق سلطنت کی طرف سے حانلی بازار کو ضبط کروں گا۔ یہ سن کر اورال خوش ہو جاتا ہے اور آلیار غصے سے ان دونوں کی طرف دیکھتا ہے تو سعادتین کہتا ہے، جب سلطان کو یہ خبر ملے گی کہ ارطغرل نے اپنے ہاتھوں سے زمیندار کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، نتیجتاً اس کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا اور اسے موت کی سزا ہوگی۔ انشاءاللہ اس نے جو کیا اس کی قیمت چکائے گا۔ اور اس کے بعد سعادتین اورال سے کہتا ہے، اب میری یہاں مزید رکنے کی کوئی وجہ نہیں رہی۔ اب میں پہلے ارطغرل کے ہاتھوں سے حانلی بازار لوں گا اور پھر انشاءاللہ میں ان مسائل سے نمٹوں گا جو اس نے ہمارے لیے کھڑے کیے۔ یہ سن کر جاندار صاحب کہتے ہیں، امیر حضرت، کچھ اور دن ہمارے یہاں رکیں، شاید ہم اپنے تمام امور کا اطمینان سے کوئی حل نکال سکیں۔ جواب میں سعادتین کہتا ہے، جاندار صاحب، ایک بار بات منہ سے نکل جائے تو وہ ماضی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اگر ہم اس کا اب تک کوئی حل نہیں نکال سکے تو شاید اس کا کوئی، مگر اسی دوران اصلحان آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے، امیر حضرت، کیا مجھے اجازت ہے؟ تو سعادتین کہتا ہے، کیوں نہیں اصلحان خاتون، ضرور۔ آلیار اصلحان کی طرف تشویش سے دیکھتا ہے اور اصلحان سعادتین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہے، سب سے پہلے جان لیں کہ آپ کی پیشکش میرے لیے باعث فخر ہے۔ مزید وقت مانگنے پر میں معذرت چاہتی ہوں۔ میرے بابا نے میری پرورش ایک بہادر مرد کی طرح کی، اگرچہ اپنے اٹھائے گئے ہر قدم پر میں نے عدل کا دامن نہیں چھوڑا، اس لیے پورے خلوص کے ساتھ مجھے اپنے دل سے مشورہ کرنا تھا کہ ایسے دل کے معقول معاملے میں خود کیسے محسوس کرتی ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ سب سے مخلص اور وفادار رہوں گی۔ میں آپ کے راستے پر اپنی زندگی وقف کر دوں گی۔ یہ سن کر سعادتین خوش ہو جاتا ہے اور آلیار پریشان۔ اور آگے آپ دیکھیں گے کہ ایک مقام پر پہنچ کر ترگت اور بمسی گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور لاسکرس بڑے مزے سے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ترگت کا شک اورال پہ جاتا ہے اور کہتا ہے ترگت کہ اور کون ہو سکتا تھا، کہ تبھی بمسی کہتا ہے، بھائی مجھے جانے دو، میں جا کر اس کے بغیرت مالک اورال کا سر اڑا دوں گا۔ مگر ترگت کہتا ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ خبر بھائی تک پہنچانی ہوگی۔ اگر بھائی حکم کرتے ہیں تو پھر ایک طرف سے تم اور دوسری طرف سے میں اللہ کی مدد سے انہیں کاٹنا شروع کریں گے۔ اس پر بمسی کہتا ہے، چلو پھر چلتے ہیں میرے بھائی۔ اور آگے آپ دیکھیں گے سعادتین اصلحان سے کہتا ہے کہ اصلحان، تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے، جان لو۔ اور پھر جاندار صاحب سے کہتا ہے، یہ شادی ہم سب کے لیے بہت سی خوشحالی لے کر آئے۔ اور اورال بھی خوشی سے کہتا ہے، ترک قبائل کی وفاداری ہماری ریاست کو مضبوط کرتی ہے
اور اب جب ہماری ریاست کی ہم پر نظر ہے تو ہم اور مضبوط ہوں گے۔ جاندار صاحب اسلحان کو گلے لگاتے ہیں کہ اسی دوران باتوحان آ جاتا ہے اور اورال اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے تو اسلحان کا ہاتھ باتوحان کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اوران فوراً ہی باتوحان کو وہاں سے باہر لے کر جاتا ہے اور پھر باتوحان اسلحان کی طرف دیکھتے ہوئے اورال کو بتاتا ہے کہ قسطنطنیہ سے ایک تاجر آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ بہت ضروری ہے۔ اس پر اورال کہتا ہے جاؤ اسے میرے خیمے میں لے جاؤ، اس سے کہو میں ابھی آتا ہوں۔ اور اس سب کے بعد سعادتدین کوپیک کہتا ہے اسلحان خاتون کی رضامندی کے ساتھ اس امور کو بغیر دیر کیے کسی نتیجے پر لے کر آتے ہیں۔ ہانلی بازار کی انتظامیہ کو قبضے میں کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے عہد کریں۔ جاندار صاحب خوشی سے کہتے ہیں بالکل امیر حضرت، جیسے آپ حکم کریں گے ایسا ہی ہوگا۔ اس پر سعادتدین کہتا ہے پھر اس خوشخبری کی کامیابی کے احترام میں دمبے قربان کیے جائیں گے۔ امیر سعادتدین کوپیک کا یہ وعدہ ہے کہ تقریب آپ کے قبیلے اور ریاست کے شایان شان ہوگی۔ اور آگے آپ دیکھیں گے کہ لاسکرس چاودار قبیلے پہنچ چکا ہے اور باتوحان اسے خیمے میں بٹھاتا ہے اور اورال اس سے آ کر کہتا ہے قبیلے میں خوش آمدید۔ جواب میں لاسکرس کہتا ہے اورال صاحب یہاں آ کر خوشی ہوئی، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں، میں شہنشاہ کی طرف سے ذاتی طور پر تعینات تاجر لاسکرس قسطنطنیہ کے مشرق کے تجارتی رستوں کی نگرانی کے لیے آیا ہوں۔ میں شہنشاہ کی جانب سے سلام اور قابل قدر تحائف لایا ہوں۔ اور یہ خنجر تحفے میں اورال کو پیش کرتا ہے، اور یہ تحفہ وصول کرنے کے بعد اورال کہتا ہے آپ جان لیں کہ ہم آپ کے شہنشاہ کی جانب سے بے لوث اور قیمتی تحائف اور سلام کے مشکور ہیں۔ آپ کو اپنے قبیلے کی جانب سے خوش آمدید کہنا میرے لیے باعث عزت ہے، البتہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں آپ کو بہتر طریقے سے خوش آمدید کہتا۔ اس پر لاسکرس کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے مجھے اپنی آمد کو خفیہ رکھنا پڑا۔ اس پر اورال کہتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ڈاکو اور بھیڑیے علاقے میں گھوم رہے ہیں۔ اور پھر اورال پوچھتا ہے آپ کے شہنشاہ کی پیشکش کیا ہے؟ تو لاسکرس کہتا ہے شہنشاہ اپنے تجارتی رستوں کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، چاودار قبیلہ علاقے میں سب سے بڑا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ کاروباری مراسم بنا کر اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو جواب میں اورال خوشی سے کہتا ہے بالکل ضرور، شہنشاہ کے احکامات تلے ایک تاجر ہمارے لیے بہت قابل قدر ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح قدم اٹھایا ہے۔ اورال کہتا ہے پہلے آپ اچھی طرح آرام کریں، اس کے بعد میں آپ کو بابا سے ملواؤں گا۔ لاسکرس کہتا ہے جی ضرور اورال صاحب، میں جاندار صاحب سے ملاقات کا بے حد خواہش مند ہوں، لیکن اورال صاحب ایک چیز اور۔ اورال پوچھتا ہے کیا؟ تو لاسکرس کہتا ہے شہنشاہ ارطغرل صاحب کی کارروائیوں سے زیادہ خوش نہیں ہیں، جنہوں نے ہانلی بازار کو زبردستی حاصل کیا اور وہ وہاں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سود اور غلام فروشی کا خاتمہ ناقابل قبول ہے۔ ان حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ارطغرل صاحب تجارت کے ماہر نہیں ہیں، اور اگر آپ یہ سن کر اورال ہاتھ اٹھا کر روکتا ہے کہ آپ بالکل فکر نہ کریں تاجر لاسکرس، ارطغرل صاحب نے بازار اور سلطان علاؤالدین کی حمایت کھو دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا اعتماد بھی۔ تمام سیاسی اور تجارتی حمایت سے وہ ہاتھ دھو کر بیٹھے ہیں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں مستقبل میں بھی اپنے کام کو ایسے ہی جاری رکھوں گا جیسے آج تک کیا۔ اور پوچھتا ہے کہ ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں نا، اور ان تمام سالوں میں تجارتی اصول اور کام کا طریقہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ اور سیکیورٹی کے متعلق وہ میری ذمہ داری ہے۔ علاقے کے ڈاکو اور گیدڑ جانتے ہیں کہ انہوں نے اورال صاحب سے پنگا نہیں لینا۔ تاجر لاسکرس آپ خود کو بالکل پریشان مت کریں، ہم احسن طریقے سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور پھر اورال باتوحان سے کہتا ہے تاجر لاسکرس کو پوری طرح سے خیال رکھو،
انہیں مہمان خانے والے خیمے میں لے جاؤ، پلنگ بستر جو بھی نامکمل ہے اسے پورا کرو، یہ ہمارے اہم ترین مہمان ہیں۔ یہ کہہ کر اورال چلا جاتا ہے اور باتوہان اورال کو غصے سے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے الیار اپنے خیمے میں پریشانی میں ٹہل رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران قتلوجہ آ جاتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے، بھائی آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ اس پر الیار پوچھتا ہے، قتلوجہ تم جانتے ہو کہ میں نے ہمیشہ تم پر بھروسہ کیا۔ جواب میں قتلوجہ کہتا ہے، میں جانتا ہوں بھائی۔ تو الیار افسوس سے کہتا ہے، بدقسمتی سے قبیلے میں کوئی اعتبار کے لائق نہیں رہا، میں صرف اللہ پر اور پھر تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ ہر کوئی اپنی ذات کے لیے حقوق اور انصاف کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ہمارے درمیان چلی جانے والی چالوں کو پکڑنے کے بجائے یہ ان چالوں کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن قتلوجہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک صراط مستقیم پر چلتا رہوں گا۔ تو قتلوجہ کہتا ہے، بالکل بھائی۔ اس کے بعد الیار کہتا ہے، میری طرح دوسرے بہادر جو سیدھے راستے پر تھے، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے قتلوجہ، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے سردار کو دھوکہ کیوں نہ دینا پڑے۔ قتلوجہ، ارطغرل صاحب حق کے راستے پر چلنے والے بہادر ہیں، اگر انہیں پیٹھ پیچھے چلنے والی چالوں کا پتہ نہ چلا تو وہ پھنس جائیں گے۔ اب تم جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ کوپیک سرائے پر قبضہ کرنے آ رہا ہے۔ اس پر قتلوجہ کہتا ہے، بھائی میں اپنے حلف کی وجہ سے جاندار صاحب کا تابع دار ہوں۔ اس پر الیار کہتا ہے، قتلوجہ، جب تم عالم اروا میں تھے تو تم نے اللہ سے بھی ایک وعدہ کیا تھا، اپنے اس وعدے کو پورا کرنا تم پر واجب ہے۔ اب اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے حق کے راستے پر ارطغرل کی مدد کرو۔ اور آگے آپ دیکھیں گے ارطغرل کے پاس ترگت آتا ہے، بھائی ہم نے اس کافر کا پتہ لگا لیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل پوچھتا ہے، اب وہ کہاں ہے؟ تو ترگت بتاتا ہے، وہ چاودار قبیلے میں ہے۔ ارطغرل غصے میں پوچھتا ہے، ترگت کیا تمہیں پورا یقین ہے؟ تو ترگت کہتا ہے، ہم نے وہاں تک اس کا پیچھا کیا، وہ چاودار قبیلے میں داخل ہوا تھا۔ ارطغرل ترگت کو داد دیتا ہے اور کہتا ہے، اورال تم ہر پتھر کے نیچے سے نمودار ہو رہے ہو اور یہ پتھر تمہارے سر کو کچل دیں گے۔ ارطغرل خود سے کہتا ہے، اورال اب تم میرے شکنجے میں آئے ہو۔ اور آگے آپ دیکھیں گے بمسی حلینا کے کمرے میں آتا ہے اور یہ حلینا کو یاد کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس سے ملی تھی، اور بمسی خود سے کہتا ہے، حلینا کیا تمہاری پیاری آنکھوں کو رونا جچتا ہے؟ کہ اسی دوران بمسی کو حلینا کا رومال زمین پر پڑا ملتا ہے اور اس رومال کو اٹھا کر بمسی خوش ہوتا ہے، مگر پھر خود ہی اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تم نے اپنے آپ کو بالکل کھو دیا ہے، وہ اس محترم ذمہ دار کی بیٹی ہے، ایک حسین خوبصورت شہزادی، اور تم ایک عام سے آدمی ہو بمسی۔ اور بمسی خود سے پوچھتا ہے، وہ تم سے کیوں کر پیار کرے گی؟ بمسی خود سے کہتا ہے، اسے اپنی کمزوری مت بناؤ۔ مگر تبھی دوحان اس کمرے سے باہر گزر رہا ہوتا ہے اور بمسی کو کمرے میں دیکھ کر رک جاتا ہے۔ بمسی دوحان سے بے خبر رومال کو میز پر بچھاتا ہے اور جوش میں آ کر اپنی دونوں تلواریں میان میں سے نکال لیتا ہے۔ اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔